السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک منقول سنانے جا رہا ہوں۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک شکاری نے کانٹے میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ ایک مچھلی اسے کھانے دوڑی۔ وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چھپ جائے گا جو 1000 کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا۔ اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکال لے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے۔ یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی ان پڑھ، جاہل، پچھلے زمانے کی باتیں کرنے والی، کوئی حقیقت نہیں اس کی باتوں میں نے خود ریسرچ کی ہے، اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے خود معائنہ کیا۔ وہ ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بوٹی کو منہ ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا۔ بس کیا تھا کہ اب آگے آگے بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ دوستو، حضرات انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء کا راستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے راستہ پر چل رہے ہیں۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ دوستو، جس طرح مچھلی پانی سے نکل کر واپس نہیں گئی، اسی طرح انسان جب دنیا سے جائے گا تو واپس نہ آئے گا۔